السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ خیریت سے ہوں گی. اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت و عافیت کے دروازے کھولے. ماہ شعبان المعظم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ. اس مہینے میں اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اور یہی پیارا مہینہ ہے مولا حسین کی ولادت بھی اسی مہینے میں الحمدللہ. غازی علمبردار حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی ولادت مبارکہ اسی مہینے میں ماشاءاللہ عز و جل. بڑا خوبصورت مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم فضل سے ہمیں اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم فضل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے. آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نبی کے نور العین، علی کے دل کے چین، فاطمہ کے پیارے حسن و حسین، ایک کا لباس سبز اور دوسرے کا سرخ. ایک نے زہر کا پیالہ پیا اور دوسرے نے جام شہادت نوش فرمایا. ایک نے زہر پی کر بھی شکر ادا کیا اور دوسرے نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھا. ایک نے اپنی خلافت کا تاج دے کر اسلام کو فتنہ و فساد سے بچایا تو دوسرے نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کی آبرو بچائی. نہ اس کی مثال ہے نہ اس کی نظیر. اور سچ تو یہ ہے کہ اگر امام حسن دین و شریعت کی پابندی، اہل بیت اطہار کی عزت کی شرط پر اپنی خلافت کا تاج سخاوت کے طور پر امیر معاویہ کے سر پر نہ رکھتے، اور اگر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بال بچوں کی قربانی دے کر علی اکبر کی جوانی، علی اصغر کی معصومیت راہ حق میں لٹا کر خود بھی نیزے پر نہ چڑھتے، تو آج نہ کعبے کا طواف ہوتا، نہ مسجدوں میں اذانیں، نہ مصلوں پر نماز ہوتی اور نہ ممبروں پر قرآن پڑھا جاتا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر امام حسن اور حسین دونوں کو کھڑا کر دیا جائے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ بن جاتی. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا جب بھی دل چاہتا تو دونوں شہزادوں کو کھڑا کر کے نظارہ مصطفیٰ کر لیا کرتے. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کام کے لیے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ چادر میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے جسے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی. اور پھر جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ بس آپ نے چادر اٹھائی تو اندر سے حسن و حسین نکلے. سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے گھر تشریف لائے تو سیدہ کونین نے عرض کی، ابا جان، آج صبح سے میرے دونوں شہزادے حسن و حسین کہیں گم ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ حضرت جبریل امین فوراً حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زہرا سے فرما دیجئے کہ پریشان نہ ہوئے، دونوں شہزادے فلاں مقام پر لیٹے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا ہے. سبحان اللہ. پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر گئے تو دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے اور فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا پر اوپر رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں. ایک دن دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاس پر بیٹھے ہوئے تھے اور سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے، بیٹا حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو وہاں سے پکڑو. تو سیدہ دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بابا جان، آپ حسن کو ہی دعوت بتلائے چلے جا رہے ہیں حالانکہ وہ بڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی،
حسن کو داؤ میں بتا رہا ہوں اور حسین کی طرف جبریل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا جائے تو کس قدر رتبہ، کس قدر شان ہے حسنین کرمین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔